غوری میزائل جس کے نام سے آج ہم دشمن کو ڈراتے ہیں، کبھی ہمارا دشمن شہاب الدین غوری سے کامتا تھا۔ غوری میزائل جو ہے ظاہر ایک پلاسٹک میزائل ہے، لیکن اس کا نام غوری شہاب الدین غوری کے نام پہ اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ انہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں امن حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، جب بھی ہم غوری میزائل کا نام سنتے ہیں تو ذہن فوراً پاکستان کی دفاعی طاقت کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی ہوئی ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کا مظاہرہ کرتے ہوئے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ چند لمحوں میں آپ کو ہم لے کے چلیں گے، آپ کو دکھائیں گے غوری میزائل اور شہاب الدین غوری کی قبر پہ، اور آپ کو پوری ہسٹری بتائیں گے کہ غوری میزائل کیسے بنا، کیسے آیا، اور شہاب الدین غوری کا تعلق کیا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم ایٹمی سیاستدان کا شہاب الدین غوری سے کیا رشتہ تھا۔ تو ہم اس وقت صوابہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اگر دیکھ سکیں تو ایک سڑک راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری جو سڑک ہے وہ دینا جہلم کی طرف جا رہی ہے، جبکہ مغرب کی سائیڈ والا روڈ جو ہے وہ چکوال کی جانب جا رہا ہے، اور ہمارا سفر ہے مشرق کی جانب، کیونکہ ہم نے جانا ہے شہاب الدین غوری کی قبر پر، اور وہاں پہ جو ہے غوری میزائل ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہاں کیوں آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کیا کیا تھا، تو وہ دکھائیں گے۔ آئیے تاریخ کے ایک سنہری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر کیونکہ مشرق کی طرف ہے اور اس تاریخی مقام کی طرف جہاں شہاب الدین غوری کی قبر واقع ہے، اور یہ لنک روڈ ہے جو ہمیں اس مقام تک لے جائے گا، لیکن افسوس ہو رہا ہے اس سڑک کو دیکھ کر کہ اس کی حالت کتنی خراب ہے۔ جگہ جگہ گڑھے بنی ہوئی ہیں، ٹوٹا پھوٹا راستہ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ان قیمتی تاریخی ورثوں کی حفاظت اور ان تک رسائی کو کتنا نظر انداز کیا ہے۔ اب ہم سفر کافی آگے کر چکے ہیں، تو یہ بورڈ آپ کو واضح دکھائی دے رہا ہے جی، جس پہ لکھا ہے مقبرہ سلطان شہاب الدین محمد غوری، اور فاصلہ لکھا ہوا ہے 1 کلومیٹر، اور 7 تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو شمال کی سمت ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی منزل یہاں پر ہے۔ ہم اس اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ہم اب بالکل قریب آ چکے ہیں اس عظیم فاتح کی آخری آرامگاہ کی طرف کہ جس نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب ہمیں دور سے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہم مقبرہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں یہ واضح نظر آ رہے آپ کو، یہ سرخ جو ہے وہ ساری 4 دیواری ہے، اور ایک بلند گنبد، اور اس کے ارد گرد 4 دیواری، اور یہ سرخ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سفید کلر کی آپ کو یہ گنبد نما یہ تاریخی عمارت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنی خاص پہچان بناتی ہے یہ عمارت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صدیوں پرانی تاریخ خاموش کھڑی ہے، لیکن اگر ہم دھیان رکھیں
دھیان سے دیکھیں تو ہر اینٹ ایک داستان سناتی ہے. یہاں پہ کیسا وہ عظیم مرد مجاہد آیا. آج تک بھی ابھی تک بھی یہاں دیکھیں سارا ارد گرد کھیت ہیں, کوئی ارد گرد آبادی نہیں ہے. یہ قریب مسجد ہے اور اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ آبادی نہیں ہے. یہ مین انٹری گیٹ ہے اور یہ جو چار دیواری کے اندر داخل ہونے کے لیے اس گیٹ کی طرف آپ کو آنا پڑتا ہے. ایک نمایاں سرخ بورڈ ہمارا استقبال کرتا ہے. دیوار کے اندر ہمیں نظر آتی ہے ایک عظیم شخصیت کی تصویر جس کو دنیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانتی ہے, کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور ساتھ ہی غوری میزائل کا ڈھانچہ بھی نظر آتا ہے جس کا تعلق آج کے ہمارے سفر سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہم اسی پہ بات کرنے کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے کیونکہ یہ میزائل بھی شہاب الدین غوری کے نام پہ ہے. تو آئیے ہم اس تاریخی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزید اندر جا کے آپ کو مکمل تعارف کرواتے ہیں. یہ ہے اس عظیم مجاہد اور فاتح اسلام کی آخری آرامگاہ سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر. یہ ایک باوقار قبر ہے جس کے گرد صدیوں کی خاموشی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ماضی کو یاد رکھیں. آئیے پہلے ہم اس مرد مجاہد کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس شخصیت کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں. سلطان شہاب الدین غوری, ان کا تعلق افغانستان کے علاقہ غور سے تھا. آپ ایک عظیم سبا سالار, منتظم اور عدل و انصاف کے علم بردار تھے. انہوں نے بر صغیر میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد مضبوط کی اور وہ میدان جنگ کے ایسے مجاہد تھے کہ جنہوں نے پرتھوی راج جیسے بڑے رجپوت حکمران کو شکست دی. پرتھوی راج ہندو قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے اور بھارت نے اسی ہیرو کے نام پہ پرتھوی میزائل بنایا. جیسے انہوں نے میزائل بنایا تو پھر پاکستان نے ایسا جواب دیا جو انہیں صدیوں یاد رہے گا. لیکن پاکستان نے اس کا جواب توپ و تفنگ سے نہیں بلکہ تاریخ اور عقیدت کے ساتھ دیا. پاکستان نے اپنے ہیرو کے نام پہ میزائل بنایا اور وہ ہیرو کون تھا؟ سلطان شہاب الدین محمد غوری. اور میزائل کا نام بھی رکھا گیا غوری میزائل. یہ نام صرف ایک عسکری علامت نہیں بلکہ ایک یادگار ہے کہ ہم کس مٹی کے بیٹے ہیں, ہماری بنیاد کس قربانی, کس عزم اور کس ایمان پر کھڑی ہے. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب پاکستان کے دفاعی پروگرام کی قیادت کی تو انہوں نے غوری میزائل کو اس شہاب الدین غوری کے نام سے منسوب کیا تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ طاقت صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ نظریے, تاریخ اور جذبے میں ہوتی ہے. یہ مقام صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے موسنوں, اپنے شہداء اور اپنے فاتحین کی قربانیوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. غوری میزائل جس کے نام سے آج ہم دشمن کو ڈراتے ہیں, کبھی ہمارا دشمن شہاب الدین غوری سے کامتا تھا. جس وقت ہندوستان نے اپنے سبا سالار کے نام پہ اپنے میزائل کا نام رکھا اور اس سبا سالار جو ان کا ہندوؤں کا سبا سالار تھا اس کو شکست دی تھی شہاب الدین غوری نے. تو جس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے ان کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی.
انہوں نے جو اپنے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس جہلم کی دھرتی پہ ہی کیا تھا۔ جب انہوں نے جہلم کی دھرتی پہ کامیاب تجربہ کیا تو جس کو شہاب الدین غوری نے دی تھی شکست، جب اس کو شکست دی تو انہوں نے اپنے عظیم سپہ سالار کے نام پہ اس کا نام غوری میزائل رکھا۔ دشمن جو ہے کل بھی کامتے تھے شہاب الدین غوری کے نام سے، آج شہاب الدین غوری تو اپنا خون اس دھرتی پہ دے کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن آج غوری میزائل کا نام سن کر دشمنوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون نچاور کیا ہے، اس دھرتی پہ خون دیا ہے اور ہمیں اپنا فخر بلند کیا ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے وہ اپنے ملک کو اور اسلام کے لیے جو ہے بہت کچھ کر سکیں اور اسلام پہ فخر محسوس کر سکیں۔